حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے اونٹ سے گر پڑا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ وہ محرم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اس کے انہی یعنی احرام کے دونوں کپڑوں میں کفناؤ اور اس کا سر نہ چھپاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 951۔ نبی بن وہب کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں، وہ احرام سے تھے۔ انہوں نے ابان بن عثمان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ان میں علوے کا لیپ کر لو، کیونکہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان پر علوے کا لیپ کر لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 952۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کے پاس سے گزرے۔ وہ حدیبیہ میں تھے، احرام باندھے ہوئے تھے اور ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے۔ جوئیں ان کے منہ پر گر رہی تھیں، تو آپ نے پوچھا کیا یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا سر منڈوا لو اور 6 مسکینوں کو ایک فرق کھانا کھلا دو۔ فرق 3 سا کا ہوتا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھ لو یا ایک جانور قربان کر دو، ابن ابی نجی کی روایت میں ہے، یا ایک بکری ذبح کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 953۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہوں کو رخصت دی کہ ایک دن رمی کریں اور ایک دن چھوڑ دیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 954۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے چرواہوں کو منا میں رات گزارنے کے سلسلہ میں رخصت دی کہ وہ 10ویں ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر لیں، پھر 10ویں ذو الحجہ کے بعد کے 2 دنوں کی رمی جمع کر کے ایک دن میں اکٹھی کر لیں۔ مالک کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ راوی نے کہا پہلے دن رمی کر لیں پھر کوچ کے دن رمی کریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 955۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے آئے تو آپ نے پوچھا تم نے کیا تلبیہ پکارا اور کون سا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے وہی تلبیہ پکارا اور اسی کا احرام باندھا ہے جس کا تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اور جو احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ ہدی کے جانور نہ ہوتے تو میں احرام کھول دیتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 956۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حج اکبر یعنی بڑے حج کا دن کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 957۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حج اکبر بڑے حج کا دن 10ویں ذو الحجہ کا دن ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 958۔ حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حجر اسود اور رکن یمانی پر ایسی بھیڑ لگاتے تھے جو میں نے صحابہ میں سے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، تو میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن آپ دونوں رکن پر ایسی بھیڑ لگاتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے ان پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے جس نے اس گھر کا طواف 7 مرتبہ یعنی 7 چکر کیا اور اسے گنا تو یہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے وہ جتنے بھی قدم رکھے اور اٹھائے گا اللہ ہر ایک کے بدلے اس کی ایک غلطی معاف کرے گا اور ایک نیکی لکھے گا۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 959۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے گرد طواف نماز کے مثل ہے، البتہ اس میں تم بول سکتے ہو، جبکہ نماز میں تم بول نہیں سکتے، تو جو اس میں بولے وہ زبان سے بھلی بات ہی نکالے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 960۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استعلام کیا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 961۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ زمزم کا پانی ساتھ مدینہ لے جاتی تھیں اور بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمزم ساتھ لے جاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 963۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھ سے آپ کوئی ایسی بات بیان کیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کر رکھی ہو، بتائیے آپ نے 8ویں ذو الحجہ کو ظہر کہاں پڑھی؟ انہوں نے کہا منا میں۔ پھر میں نے پوچھا اور کوچ کے دن عصر کہاں پڑھی؟ کہا ابطح میں، لیکن تم ویسے ہی کرو جیسے تمہارے امراء و حکام کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 964۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 965۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکان، غم اور بیماری حتیٰ کہ فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 966۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ برابر جنت میں پھل چنتا رہتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 967۔ اس سند سے بھی ثوبان رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے۔ عرض کیا گیا جنت کا غرفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پھل توڑنا۔ ایک دوسری سند سے ایوب سے، اور ایوب نے ابو قلابہ سے، اور ابو قلابہ نے ابو اسماء سے، اور ابو اسماء نے ثوبان سے، اور ثوبان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالد خزاع کی حدیث کی طرح روایت کی ہے، اور اس میں احمد بن عبدہ نے ابو اشعث کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 968۔ حضرت ابو فاحدہ سعید بن علاقہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمارے ساتھ حسن کے پاس چلو، ہم ان کی عیادت کریں گے۔ تو ہم نے ان کے پاس ابو موسیٰ کو پایا، تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو موسیٰ کیا آپ عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت شماتت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 969۔ حضرت حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ میں حباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کے پیٹ میں آگ سے داغ کے نشانات تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جانتا
کہ صحابہ میں کسی نے اتنی مصیبت جھیلی ہو جو میں نے جھیلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس وقت میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم پڑے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے نہ روکا ہوتا تو میں موت کی تمنا ضرور کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 970۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی ہو موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ وہ یوں کہے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 971۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جبرائیل نے پوچھا، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے کہا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا پہنچا رہی ہے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد کی آنکھ سے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 972۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی دونوں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ثابت نے کہا، ابو حمزہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ انس نے کہا، کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتر کے ذریعے دم نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ انس نے کہا، اے اللہ لوگوں کے رب، مصیبت کو دور کرنے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شافی نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 973۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جس کی 2 راتیں بھی اس حال میں گزریں کہ اس کے پاس وصیت کرنے کی کوئی چیز ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 974۔ حضرت سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت فرمائی، میں بیمار تھا، تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، کتنے کی؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی۔ آپ نے پوچھا، اپنی اولاد کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا، وہ مال سے بے نیاز ہیں۔ آپ نے فرمایا، 10ویں حصے کی وصیت کرو، تو میں برابر اسے زیادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، 1/3 مال کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ 1/3 مال کی وصیت بھی زیادہ ہے، مستحب یہی سمجھتے ہیں کہ 1/3 سے بھی کم کی وصیت کی جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 975۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والے لوگوں کو جو بالکل مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 976۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو تم یہ دعا پڑھو، اے اللہ مجھے اور انہیں معاف فرما دے اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے ایسی ہستی عطا کر دی جو ان سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 977۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی جو شدت میں نے دیکھی، اس کے بعد میں کسی کی جان آسانی سے نکلنے پر رشک نہیں کرتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 979۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی کے پسینہ کے ساتھ مرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 982۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے اور وہ سکرات کے عالم میں تھا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے کو کیسا پا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں اس جیسے وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ اس سے امید رکھتا ہے، اور اسے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 983۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب میں مر جاؤں تو تم میرے مرنے کا اعلان مت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بات نعی ہوگی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعی سے منع فرماتے سنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 986۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 987۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 988۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، وہ انتقال کر چکے تھے، آپ رو رہے تھے۔ یہ راوی نے کہا، آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 989۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اسے طاق بار غسل دو، 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ بار، اگر ضرورت سمجھو، اور پانی اور بیری کی پتی سے غسل دو، آخر میں کافور ملا لینا، یا فرمایا تھوڑا سا کافور ملا لینا، اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب ہم نہلا کر فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف ڈال دیا اور فرمایا، اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو۔ حشیم کہتے ہیں کہ اور دوسرے لوگوں کی روایتوں میں مجھے نہیں معلوم، شاید حشام بھی انہی میں سے ہوں۔ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اور ہم نے ان کے بالوں کو 3 چوٹیوں میں گوندا دیا۔ حشیم کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ ان کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پھر ہم نے ان چوٹیوں کو ان کے پیچھے ڈال دیا۔ حشیم کہتے ہیں، پھر خالد نے ہم سے لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ حفصہ اور محمد سے روایت کر رہے تھے، اور یہ دونوں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان کے دانے سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 990۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین خوشبو مشک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 951۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ تمہاری خوشبوؤں میں سب سے بہتر خوشبو ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو نہلانے سے غسل اور اسے اٹھانے سے وضو ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 993۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفناؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 994۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا کفن کے سلسلے میں ولی ذمہ دار ہو تو اسے اچھا کفن دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 995۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا، نہ ان میں قمیض تھی اور نہ عمامہ۔ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 کپڑوں اور ایک داڑھی دار چادر میں کفنایا گیا تھا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چادر لائی گئی تھی لیکن لوگوں نے اسے واپس کر دیا تھا، آپ کو اس میں نہیں کفنایا گیا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 996۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایک ہی کپڑے میں ایک چادر میں کفنایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 997۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب جعفر طیار کے مرنے کی خبر آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، اس لیے کہ آج ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جس میں وہ مشغول ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 998۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹے اور جاہلیت کی ہانک پکارے ہم میں سے نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 999۔ حضرت علی بن ربیعہ اسدی کہتے ہیں کہ انصار کا قرظہ بن کعب نامی ایک شخص مر گیا، اس پر نوحہ کیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے اور ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، کیا بات ہے، اسلام میں نوحہ ہو رہا ہے، سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس پر نوحہ کیا گیا اس پر نوحہ کیے جانے کا عذاب ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1000۔